آج کی یہ داستان صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ اس وقت کی کہانی ہے جب دنیا اپنے آخری موڑ پر کھڑی ہوگی، جب انسان طاقت کے نشے میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ اسے لگے گا اب اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ قرآن میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جس کا نام ہوا میں پھیلتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے، یاجوج اور ماجوج۔ یہ کون ہے؟ کہاں قید کیے گئے؟ اور ان کا نکلنا کیوں قیامت کی سب سے خوفناک نشانی کہلاتا ہے؟ آج کی یہ داستان آپ کو دکھائے گی کہ جب اللہ کی مرضی آتی ہے تو صدیوں سے کھڑی دیواریں بھی ایک لمحے میں زمین میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک چیتاونی ہے جو شاید ہم سب کے لیے ہے۔ اس دنیا کی عمر کسی رحم پر نہیں ٹکی، بلکہ اللہ کے فیصلے پر قائم ہے، اور جب وہ فیصلہ قریب آتا ہے تو قدرت خاموشی سے نہیں بولتی، بلکہ نشانیوں کے ذریعے انسان کو جھکجھوڑ کر جگا دیتی ہے۔ قیامت ایک دن اچانک نہیں آئے گی، اس سے پہلے دنیا کو ایک ایک کر کے وہ منظر دکھائے جائیں گے جنہیں دیکھ کر عقل بھی سہم جائے اور دل بھی کانپ اٹھے۔ رسولوں کے زمانے سے آخری دور تک ہر امت کو قیامت کی نشانیوں سے آگاہ کیا گیا۔ کہیں فتنے ہوں گے، کہیں خون بہایا جائے گا، کہیں انسان انسان کا دشمن بن جائے گا، مگر ان تمام نشانیوں کے بیچ ایک نشانی ایسی ہے جس کا ذکر آتے ہی ہوا بھی بھاری ہو جاتی ہے: یاجوج اور ماجوج۔ قرآن نے ان کا نام ایک عام واقعے کی طرح نہیں لیا، بلکہ ایسے وقت میں ذکر کیا جب پوری انسانیت فساد کی انتہا دیکھ چکی ہوگی۔ یہ وہ قوم ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ نکلیں گے تو دھرتی ان کے قدموں کی وجر برداشت نہیں کر پائے گی، پانی ان کے گزرنے سے سوکھ جائے گا، کھیت بنجر ہو جائیں گے اور آبادیاں صرف یاد بن کر رہ جائیں گی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ ہی کوئی دہشت کی کہانی، بلکہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بیان کیا اور رسولوں کی سنت نے سمجھایا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہمیں یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہم ڈر جائیں، بلکہ اسی لیے ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو سب سے بڑی قوم بھی سب سے بے بس بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں یاجوج ماجوج کا نام سب سے زیادہ دل کو دہلانے والا ہے، کیونکہ یہ نشانی یہ اعلان ہے کہ اب دنیا اپنی آخری سانسوں میں داخل ہو چکی ہے۔ یاجوج ماجوج کسی افسانے کا نام نہیں، نہ ہی کوئی خیالی مخلوقہ، یہ وہی قوم ہے جس کا تعارف خود اللہ نے قرآن کے الفاظ میں کرایا۔ یہ انسانوں ہی میں سے ہیں، مگر ان کی فطرت انسانیت سے خالی ہے، ان کے جسم طاقت سے بھرے ہوئے اور ان کے دل رحم سے بالکل خالی، نہ کوئی قانون، نہ کوئی حد، جہاں پہنچے وہاں فساد چھوڑ جائیں۔ ان کی تعداد ایسی ہوگی کہ انسان گنتی سے عاجز آ جائے اور نظر صرف بھیڑ دیکھے، انتہا نہ دیکھ پائے۔ ان کے قدموں تلے کھیت رون دیے جائیں گے، دریاؤں کا پانی ختم کر دیا جائے گا، اور جو چیز ان کے راستے میں آئے اسے باقی نہیں چھوڑا جائے گا۔ کہا گیا کہ وہ ہر اونچائی سے پھیل جائیں گے، ہر طرف چھا جائیں گے، اور انسان اپنے محلوں میں چھپ کر بھی محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ یاجوج ماجوج کی سب سے خوفناک بات ان کی طاقت نہیں، بلکہ ان کا گھمنڈ ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ اب انہیں روکنے والا کوئی نہیں، اور اسی گھمنڈ میں وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مار دیا اور آسمان والوں کو بھی۔ مگر یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی، کیونکہ اللہ کی پکڑ نظروں سے نہیں دکھتی، مگر جب آتی ہے تو پوری قوم ایک لمحے میں ختم کر دی جاتی ہے۔ یاجوج ماجوج ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہیں کہ طاقت اگر رحمت سے خالی ہو تو وہ سب سے بڑی لعنت بن جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر قیامت کی نشانیوں میں اتنی سختی سے کیا گیا، کیونکہ ان کا نکلنا اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب انسانیت اپنی آخری حدوں تک پہنچ چکی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کا فساد پھیلتا ہے تو وہ صرف زمین کو نہیں رونتے، بلکہ انسان کی امید کو بھی کچل ڈالتے ہیں۔ جہاں سے وہ گزرتے ہیں وہاں آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، ہنستے ہوئے گھر خاموش کھنڈروں میں بدل جاتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے کانپتی رہتی ہیں، اور باپ اپنے گھروں کی حفاظت میں بے بس نظر آتے ہیں۔ کھیت جو کبھی ہریالی سے بھرے تھے ان پر قدموں کی گرد بیٹھ جاتی ہے، دریا جو کبھی سکون دیتے تھے ان کا پانی ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان پہلی بار یہ محسوس کرتا ہے کہ طاقت جب وہ دہشت بن جائے تو دعا کے سوا کوئی ہتھیار باقی نہیں رہتا۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب انسان اپنی عقل، اپنی تدبیر اور اپنی طاقت سب آزما چکا ہوتا ہے، مگر ہر دروازہ بند، ہر راستہ خالی۔ تب مظلوموں کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، لب خاموش ہوتے ہیں، مگر دل پھوٹ پھوٹ کر پکارتا ہے: اے ہمارے رب، اگر تو نے آج ہماری مدد نہ کی تو اس زمین پر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ کوئی ایک قوم کی پکار نہیں ہوتی، یہ انسانیت کی آخری آواز ہوتی ہے۔ ہر طرف ڈر کی چادر تنی ہوتی ہے، راتیں اور بھی لمبی لگنے لگتی ہیں،
اور ہر صبح اس سوال کے ساتھ کھلتی ہے، کیا آج ہم باقی رہیں گے؟ مگر جب زمین کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تب آسمان سے رحمت کا راستہ کھلتا ہے، اور یہیں سے اللہ کا وہ فیصلہ سامنے آتا ہے جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور جب وہ سچ دل سے نکلتی ہے تو اتہاس اپنی کروٹ بدل لیتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے، ایک ایسے انسان کا ذکر جسے اللہ نے طاقت بھی دی، حکمت بھی اور انصاف بھی۔ زمین مظلوموں کی آہ سے بھر چکی تھی اور ہر راستہ فساد کی دھول میں گم ہو گیا تھا۔ تب اللہ میں ایک ایسے بندے کا ذکر کرایا جس کی طاقت تلوار میں نہیں بلکہ انصاف میں تھی۔ ان کا نام تھا ذوالقرنین۔ وہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھے، نہ ہی زمین پر گھمنڈ لے کر چلنے والے حاکم۔ اللہ نے انہیں حکومت بھی عطا کی اور ساتھ ہی حکمت بھی۔ جہاں اور لوگ طاقت پا کر ظلم کرنے لگتے ہیں، وہاں ذوالقرنین طاقت پا کر ذمہ دار بن جاتے تھے۔ وہ زمین کے پورب بھی پہنچے اور مغرب تک بھی گئے، مگر ہر جگہ ایک ہی اصول رکھا: ظالم کے لیے سختی اور مظلوم کے لیے رحمت۔ انہوں نے کبھی خود کو الہی طاقت کا مالک نہیں سمجھا، بلکہ ہر فیصلے کے بعد یہی کہا، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ یہی بات انہیں دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ جہاں یاجوج ماجوج طاقت کو فساد کا ذریعہ بناتے تھے، وہاں ذوالقرنین طاقت کو امن کا ذریعہ بناتے تھے۔ جب مظلوموں نے اپنی کہانی ان کے سامنے رکھی، جب انہوں نے دیواروں کے پیچھے چھپ کر جینے کا درد بیان کیا، تو ذوالقرنین نے انہیں خالی تسلی نہیں دی۔ انہوں نے نہ سونا مانگا، نہ چاندی، نہ کوئی بدلہ، صرف اتنا کہا، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور یہیں سے ایک ایسا کام شروع ہونے والا تھا جو صدیوں تک دنیا کو یاد رہنا تھا۔ ایک دیوار جو صرف لوہے کی نہیں تھی بلکہ اللہ پر یقین کی تعمیر تھی۔ ذوالقرنین کا سفر صرف راستوں کا سفر نہیں تھا، یہ عقل، امانت اور جواب دہی کا سفر تھا۔ اللہ نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا، مگر اس اقتدار کے ساتھ گھمنڈ نہیں دیا۔ وہ جس سرحد پر پہنچے وہاں سب سے پہلے انصاف قائم کیا۔ جہاں قومیں ظلم میں ڈوبی ہوئی تھیں وہاں انہوں نے سختی کی، اور جہاں لوگ بے بس اور دبے ہوئے تھے وہاں رحمت بن کر اترے۔ ذوالقرنین کبھی فیصلہ جلدی میں نہیں کرتے تھے، وہ پہلے حال سمجھتے، درد سنتے اور پھر حق کے مطابق قدم اٹھاتے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ حکومت صرف طاقت کا نام نہیں بلکہ امن قائم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ پھر آگ بھڑکائی گئی، لوہے کو تپایا گیا، اور جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دیا گیا۔ یہ دیوار صرف مضبوط نہیں تھی، یہ اللہ کے فیصلے کے تحت قائم کی گئی حفاظت تھی۔ یاجوج ماجوج نے اسے توڑنے کی کوشش کی، چڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ اسے چھید سکے نہ پار کر سکے۔ اور تب ذوالقرنین میں وہ جملہ کہا جو قیامت تک عبرت بنا رہے گا: یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین میں ملا دے گا۔ اس ایک جملے میں دو حقیقتیں تھیں۔ پہلی، انسان چاہے کتنی بھی بڑی تعمیر کر لے، وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں۔ دوسری، جب اللہ چاہے گا تو سب سے مضبوط دیوار بھی ریت بن جائے گی۔ اور اسی دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج ایک وقت تک قید کر دیے گئے، نہ اسی لیے کہ انسان طاقتور تھا بلکہ اسی لیے کہ اللہ نے امن کو تھوڑا وقت دینا چاہا۔ دیوار ان کے سامنے خاموشی سے کھڑی تھی، نہ للکار نہ گھمنڈ، مگر یاجوج ماجوج کے لیے وہی خاموشی سب سے بڑا چیلنج تھی۔ وہ روز اس دیوار کے پاس آتے، اپنے اوزار اٹھاتے اور پوری طاقت سے اسے کاٹنے لگتے۔ پتھر چنگاریاں بنتے، لوہا چمک اٹھتا، مگر دیوار اپنی جگہ سے ہلتی تک نہیں۔ دن ڈھلتا، تھکان بڑھتی، اور پھر وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہتے، کل اسے پورا توڑ دیں گے۔ مگر ہر روز وہی منظر دہرایا جاتا، کیونکہ انہوں نے کبھی انشاءاللہ نہیں کہا۔ وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے رہے اور اللہ کو بھولتے رہے، اور یہی بھول ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ جب اگلی صبح وہ لوٹتے تو دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ملتی، مانو ادرشیہ طاقت اسے پھر سے پورا کر دیتی ہو۔ سال گزرتے گئے، قرن بیتتے گئے، مگر یاجوج ماجوج ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ ناکامی ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی، کیونکہ جو قوم خود کو سب سے طاقتور سمجھتی تھی وہ ایک دیوار کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ اور یہ دیوار صرف لوہے کی نہیں تھی، یہ اللہ کی مرضی کی حد تھی۔ جب تک اللہ نے چاہا فساد رکا رہا، مگر یہ ٹھہراؤ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، کیونکہ جس دن اللہ کا وعدہ پورا ہونا تھا اسی دن یہ دیوار خود اپنی جگہ چھوڑ دے گی۔
یہ سچ ہے کہ دیوار لوہے سے بنی تھی، تانبے سے مضبوط کی گئی تھی، مگر اس سے بھی بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کی مرضی سے قائم تھی، اور جس چیز کی بنیاد اللہ کی مرضی پر ہو اس کا اٹھنا بھی اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، دنیا اپنی غفلت میں مشغول رہی، اور دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج ہر روز اسے کاٹتے رہے۔ مگر ایک دن وہ دن آ گیا جس کے بارے میں صدیوں پہلے کہا جا چکا تھا۔ اس دن جب انہوں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا کل انشاءاللہ اسے توڑ دیں گے، تو پہلی بار اللہ نے انہیں اجازت دے دی۔ اگلی صبح جب وہ لوٹے تو دیوار اپنی جگہ قائم نہیں تھی، وہ زمین میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ مضبوطی جو صدیوں تک ان کے سامنے اڑک کھڑی رہی اب ریت کی طرح بکھر چکی تھی۔ نہ کسی ہتھوڑے نے اسے گرایا، نہ کسی طاقت نے، صرف اللہ کے ایک فیصلے نے، اور اسی لمحے دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ اب جو آنے والا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دیوار کا گرنا صرف ایک تعمیر کا ٹوٹنا نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ انسان کی مہلت اب ختم ہونے والی ہے، اور وہ قوم جو صدیوں سے قید تھی اب ہر اونچائی سے اترنے والی تھی۔ دھرتی ان کے قدموں سے کانپنے والی تھی، اور انسان اپنے محلوں میں چھپ کر بھی محفوظ نہیں رہنے والا تھا، کیونکہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو نہ دیوار کام آتی ہے، نہ ہتھیار، نہ طاقت، صرف ایمان اور دعا۔ جس لمحے دیوار زمین میں بیٹھی اسی لمحے دنیا کی فضا بدل گئی۔ خاموشی ایک چیخ میں بدلنے والی تھی، اور زمین اپنے سینے سے فساد اگلنے والی تھی۔ یاجوج ماجوج رکے نہیں، نہ ٹھہرے نہ پلٹ کر دیکھا، وہ ہر اونچائی سے اتر پڑے۔ پہاڑ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے، میدان ان کے قدموں سے کانپ اٹھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ آنکھ آخر تک دیکھ نہ سکے، مانو دھرتی پر انسانوں کا نہیں وحشت کا سیلاب اتر آیا ہو۔ جہاں سے ان کا پہلا لشکر گزرا وہاں پانی ختم ہو گیا۔ دریاؤں کے کنارے کھڑے لوگ دیکھتے رہ گئے، اور کچھ ہی لمحوں میں پانی یاد بن گیا۔ فصلیں ان کے قدموں تلے مٹ گئیں، جانور بھاگتے بھاگتے ڈھیر ہو گئے، اور انسان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ دنیا اس کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے۔ وہ کہتے پھرتے تھے اب زمین والے ہمارے سامنے ختم ہو چکے، اور جب ان کا گھمنڈ اور بڑھا تو انہوں نے آسمان کی طرف تیر چلائے، اور جب تیر خون سے سنے ہوئے واپس لوٹے تو وہ ہنس پڑے، یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ان کی پکڑ ہر جگہ ہو چکی ہے۔ مگر وہ یہ بھول گئے کہ اللہ ان کی طاقت سے نہیں، ان کی مہلت سے امتحان لے رہا ہے۔ دنیا کے شہر ویران ہونے لگے، لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگنے لگے، مگر بھاگنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان اپنی ساری تدبیریں ہار چکا تھا، اور اب صرف ایک راستہ باقی تھا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا، کیونکہ جب فساد انتہا پر پہنچتا ہے تب اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ جب زمین پر کہیں بھی پناہ باقی نہیں رہی، جب پہاڑ سہارا نہ دے سکے اور شہر قبرستان بن چکے تھے، تب مومنوں کے دل ایک ہی طرف مڑے، آسمان کی طرف۔ وہ لوگ جو کل تک دنیا میں چھوٹے سمجھے جاتے تھے آج سب سے بڑے سہارے وہی تھے۔ ان کے پاس نہ لشکر تھا، نہ ہتھیار، نہ دیواریں، ساتھ تھا تو صرف ایمان اور اللہ پر پورا یقین۔ وہ پہاڑوں کی اونچائیوں پر اکٹھا ہوئے، کانپتے ہوئے، تھکے ہوئے، اور انہوں نے اپنے رب سے وہ دعا مانگی جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، اگر تو نے آج ہمیں نہ بچایا تو تیرے نام کو ماننے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ان کی دعا میں الفاظ کم تھے مگر سچائی بے حد زیادہ، اور اللہ کے نزدیک یہی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک ایسی مدد آئی جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا، نہ فرشتوں کی فوج، نہ آسمان سے آگ، بلکہ ایک چھوٹی سی مخلوق کا جسے اللہ نے حکم دیا اور وہ یاجوج ماجوج کی گردنوں پر حملہ کر گئی۔ ایک ہی لمحے میں وہ قوم جو پوری دنیا کو روند رہی تھی اچانک گرنے لگی۔ چیخیں، افراتفری، اور پھر خاموشی جو کل تک کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے